آیت نمبر 27 فقال تو کہا الملأ سرداروں نے، ان سرداروں نے، بلکہ آپ کہیں ان کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے، تو کہا ان سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے، کس کی قوم میں سے؟ نوح علیہ السلام قوم میں سے، ما نہیں نرا ہم دیکھتے ہم خیال کرتے کا تجھے الا مگر بشرن ایک بشر مثلنا ہماری طرح کا، وما اور نہیں نرا ہم خیال کرتے کا تجھے اتبعکا اس حال میں کہ پیروی کی ہے تیری، اتباع کا جملہ حال ہے، اس حال میں کہ پیروی کی ہے تیری الا مگر الذین ان لوگوں نے ہم جو ارادلنا، ارادل الگ ہے نا الگ ہے، ارادل جمع ارذل کی، ارذل گٹیا ترین، نکما ترین، حقیر ترین، نہیں ہم دیکھتے تجھے اس حال میں کہ تیری پیروی کی ہے مگر ان لوگوں نے جو ارادلنا ہم میں سے گٹیا ترین ہیں، نکمے ترین ہیں، حقیر ترین ہیں، بادی الرأی سطحی رائے کے ساتھ، رائے بادیہ سطحی سرسری رائے کے ساتھ، وما اور نہیں نرا ہم خیال کرتے ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پہ، علا اور نا ہم پہ، من فضل کسی قسم کی فضیلت، کسی قسم کی برتری، من زائدہ ہے، بلکہ نظن ہم گمان کرتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹے، کاذبین جمع کس کی؟ کاذبن کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اچھا، ایک تو ہم نے دیکھا کہ جیسے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز توحید سے کیا تھا، ایسے ہی ہمارے نبی نے بھی اس سے کیا، تو ہمارے نبی کو اس سے تسلی ہوئی ہوگی کہ میری دعوت کا آغاز بھی اسی چیز سے ہوا جس سے نوح علیہ السلام کا ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، آپ کو کہا گیا ہم کیسے تجھے نبی مان لیں، تو ہماری طرح کا انسان ہے، اور تیری پیروی کرنے والے گھٹیا ترین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے نکمے ترین لوگ ہیں، اور تمہیں کوئی ہم پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور وہی جنہوں نے آپ کو پہلے سچا مانا تھا آپ کہنے لگے جھوٹا ہے۔ تو یہ سارے وہ الفاظ جو نوح علیہ السلام سے کہے گئے، یہی الفاظ ہمارے نبی سے بھی کہے گئے، تو ہمارے نبی کو تسلی مل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھی ہوگی جس کے راوی عبداللہ بن عباس، اور حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے مابین صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، ان دنوں تجارتی قافلے آنے جانے لگے، کیونکہ صلح ہو چکی ہے، خطرات ختم ہو گئے، پہلے بھی ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے لیکن اب ذرا مزید آزادی کے ساتھ، تو ابو سفیان اور دیگر لوگ جبکہ کافر تھے اس زمانے میں، یہ تجارتی قافلہ لے کے شام گئے، اور ان دنوں روم کا شہنشاہ بادشاہ شام بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ روم اس زمانے کا آپ امریکہ سمجھیں، سپر پاور، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے آیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایران پہ فتح دی ہے۔ تو انہی دنوں اس شہنشاہ روم کو، شاہ روم کو، بلکہ کہیں شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، شاہ روم کو لیٹر ملا، کس کا؟ اللہ کے نبی کا علیہ السلام، کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، ورنہ تمہارے اوپر گناہ اپنا بھی ہوگا تمہاری پبلک کا بھی ہوگا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو۔ جامع ترین خط تھا چند الفاظ میں، لیکن وہ بادشاہ ہل کر رہ گیا، یہ کون ہے جو مجھے اس لہجے میں مخاطب کر رہا ہے؟ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس کی قوم کے چند لوگ لے کر آؤ جن سے میں اس آدمی کے بارے میں معلومات لوں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں حاضر کر دیا گیا شام میں، تو وہاں پہ بادشاہ نے کہا تھا کہ میں چند سوالات کروں گا، درست جواب دینا ہے، اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جہاں یہ جھوٹ کہے تم نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے کئی سوالات کیے، ایک سوال اس کا یہ تھا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاشرے میں معزز سمجھے جاتے ہیں، یا
وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں. ابو سفیان نے جواب دیا تھا وہ لوگ ہیں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو کچھ اس میں ہے. اچھا پھر بادشاہ نے بعد میں تبصرہ کیا. شروع میں بادشاہ سوال کرتا رہا, ابو سفیان جواب دیتے رہے. بعد میں بادشاہ نے ایک ایک جواب پہ اپنا تبصرہ کیا. اس جواب پہ تبصرہ اس نے کیا تھا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ اس آدمی کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں, جن کو ہماری نگاہوں میں حقیر سمجھا جاتا ہے, اور جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں شروع میں ان پہ ایمان لانے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ حدیث اس آیت کی کیا کر رہی ہے؟ تفسیر کر رہی ہے, تائید کر رہی ہے. اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد آ گئی ہوگی, وہ آیت بھی, کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ان کے سردار آئے, کہنے لگے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کو اٹھائیں. تو آپ کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ ان کو اٹھایا نہیں آپ نے, لیکن دل میں بات آئی تھی کہ چلیں یہ تو میرے اپنے ماننے والے ہیں, یہ تو کہیں جانے والے نہیں ہیں, ان کو اٹھا دیتا ہوں شاید یہ ایمان لے آئیں, جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے مال کی خاطر ایسا نہیں کیا, ان کی ہدایت کی خاطر, ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر. لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں, ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کی خاطر دھکار دیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے, تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے, کیا کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا کہ بشر سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو ہم پہ کوئی برتری نہیں ہے, جیسے ہم نے شادیاں کی آپ نے شادیاں کی, ہماری بیگم آپ کی بیگم ہے, ہمارے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں, ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں, ہمیں پیاس لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے, آپ کا بھی جسم ہماری طرح کا جسم ہے, تو ہم کیسے آپ کو رسول مان لیں؟ اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے نکمے ترین لوگ ہیں, سرسری سی رائے رکھنے والے, سطحی سی رائے رکھنے والے. تو ہم آپ لوگوں کی اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھ رہے, کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو ان کے بہتر جانیں. ہاں بلکہ ہمارے خیال میں کہ اے نوح تو بھی جھوٹا اور یہ بھی جھوٹے, تم سب کیا ہو؟ جھوٹے ہو, نعوذ باللہ من ذالک.